السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جینے کے لیے حاتم میں قرآن بہت ہے، کوئی کس سمجھ میں آیا شعر؟ جینے کے لیے حاتم میں قرآن بہت ہے، بولو کہتے بھی بولو، یہاں پر ڈرپا بول رہے ہیں، بے شک بولو ضرور سے، ورنہ کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے جینے کے لیے، وہ بھی اچھی زندگی جینے کے لیے
ہم کو کسی قانون کی ضرورت نہیں، نہ مودی کے قانون کی ضرورت، نہ یوگی کے قانون کی ضرورت، بلکہ مودی اور یوگی کو بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، جب تک میر کو بے شک نہیں بولتے پوری رات یہ شعر پڑھ رہے جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، یہ دل سے بولے نہیں ڈر کو بولے سے کہاں پوری رات بیٹھ جاتا کہ یہ بنگلور والا۔ خوف تو جتنا علماء جانتے ہیں، معاف فرمائے جننے والے ماں باپ نہیں جانتے۔ اور یہ علماء وضاحت تو کیا اشارے سمجھتے ہیں۔ ان سے زیادہ حالات جاننے والے کون ہو سکتے ہیں؟ نفس شناس کون ہو سکتے ہیں؟ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے۔ ساری دنیا کی قومیں اپنے دھرم پر جینا جانتی ہیں۔ تیرے رفیق محترم حضرت مولانا عبد المقتدر صاحب دامت برکاتہ کے حوالے سے محبت تمہارے سامنے اور حقیقت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ساری دنیا میں تقریباً 6900 سے زیادہ قسم کے مذاہب ہیں، اور بھی کم پیش ہو سکتے ہیں۔ اور اب تو قیامت کے قریب کا دور ہے، نئے نئے مذہب بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور انڈیا میں زیادہ حیدرآباد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی مذہب پہلے تھا، ایک ہی مذہب اب ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی مذہب آئندہ رہے گا۔ یہ مذہب جب تک رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت کے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ یہی صحیح بات ہے، یہی آستہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اور مذہب کا تعلق، توجہ چاہتا ہوں میں، مقدمے میں بہت اہم باتیں آ رہی ہیں، وقت کا بھی تقاضا ہے۔ میں ہمارے ناظرین جلسہ کا بہت بہت ممنون ہوں، بغیر تمہید کے مجھے 10:15 بجے بٹھائے ہیں۔ تمہید اگر ہوتی تو حالت کیا ہوتی معلوم ہے۔ مذہب کا تعلق انسانوں سے ہے، جنات سے ہے، بس اس کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں۔ آسمان ہندو کی مسلمان، مسلمان۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے کچھ احمق چیزوں کو بھی مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں، کلر کو لگا کر جوڑتے ہیں۔ جو لال ہے ان کا کہتے ہیں ہریا ہے ہمارا، تو پھر ان کے سارے میں تو دینی ہے کہ نہیں دیکھنا۔ دیکھنا نہیں دیکھنا۔ جو گیرو کلر کا ہے، جو لال کلر کا ہے ان کا کہتے ہیں جو ہرا کلر کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور ہم نے کبھی رنگوں کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں، کالا کلر بھی ہمارا ہے۔ اگر ہمارا نہ ہوتا تو کعبے کا غلاف کالا کیوں ہوتا؟
ابھی تقریر شروع کرنا نہیں ہوئی، بچے کی تقریر پر مضمون بدل گیا تھا، خالی مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ سفید کلر بھی ہمارا، پیارے آقا فرماتے ہیں پہنے تو سفید کلر کا کپڑا پہنو، مر جاؤ تو سفید کپڑے سے کفناؤ۔ سفید کپڑے بھی ہمارا، کلر بھی ہمارا ہے، لال بھی ہمارا، ہر کلر ہمارا ہے، لیکن ایک مرد کے لیے سفید کپڑا بہت زیادہ پسند ہے۔ جنتی کپڑے کا، پہلے کپڑے کا، پہلے لباس کا کلر ہوگا ہرا۔ قرآن نے اشارہ دیا، لیکن دنیا توڑ دے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں مذہب کا تعلق صرف انسان اور جنات سے ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ اور انسان جو پہلے آیا حضرت آدم کی شکل میں زمین میں اترا، سامنے والے بات مانے تو رب کو مانے تو، ہم نے کہا صاحب ہماری تاریخ میں بیان کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں ہے؟ ایسا گھوم کر دیکھ رہے ہیں بنگلور سے نیا کرونا آیا ہے۔ سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرنا، سمجھ گیا تو فبیہا، ورنہ چھوڑو لکم دینکم ولی دین۔ حقیقت چھپ کر ہے زندگی تک، مرتے ہی سب کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی، یہ اللہ کا کرم ہے، مرنے سے پہلے حقیقت دیکھنے والے محمد کے برابر ہے۔ ساری دنیا کے سروں میں نگاہیں ہیں، لیکن حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر الگ، باطن الگ، حقیقت الگ، اور حقیقت نظر آتی ہے اور آ رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم کو الحمدللہ ابھی خبر کو گئے نہیں، خبر سب معلوم ہے ہم کو، حشر دیکھا نہیں، حشر بھی معلوم ہے ہم کو، جہنم سے خدا ہماری حفاظت کرے، جہنم کو بھی جانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں، الحمدللہ قرآن میں جنت نظر آ رہی ہے۔ ارے نہیں، ارے نہیں ہے۔ مرنے کے بعد حقیقت ہے، اللہ کا کرم بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، ایمان کے آغوش میں ہے، اسلام کے آغوش میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دے کر بھیجوں گا میرا کام ہے، لے کر آنا تیرا کام ہے۔ دے کر بھیجنا ایمان میرا کام ہے، لے کر آنا تیرا کام ہے۔ دنیا میں اس میری دولت اور عطا کی حفاظت کر، دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کر، دنیا میں اسلام کی حفاظت کر، وحدانیت اور توحید کی حفاظت کر، رسالت کی حفاظت کر، قرآن کی حفاظت کر، اعمال کی حفاظت کر، انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آنے کی طاقت تیرے پاس آ جائے گی۔ دے کر بھیجنا میرا کام ہے، لے کر آنا تیرا کام ہے۔ حقیقت یہی ہے، پہلے بھی اسلام تھا، اب بھی اسلام ہے، آئندہ بھی اسلام ہے، بہت جلد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حیدرآباد کے مسلمانوں 50-100 سال کا انتظار کرو، 500 سال کا نہیں، 1000 سال کا نہیں، 2000 سال کا نہیں، یہاں تک کہ یہ علماء کرام کی تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اشارات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، الارم بج چکا ہے، ہم سے زیادہ دشمنوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ بہت جلد ساری دنیا کے حالات بدلنے والے ہیں۔ ابھی فرانس میں ایک بہت بڑا سائنسدان اسلام قبول کرتا ہے، قرآن پر ریسرچ کر کے اس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد ساری دنیا میں جہاں نظر جائے گی وہاں اسلام ہی نظر آئے گا۔ 4 دن پہلے کی بات پیارو، 4 دن پہلے کی بات، فلاسفر
پہلے ساری دنیا دکھاتے ہیں، بعد میں اسلام دکھاتے ہیں۔ قرآن تک پہنچتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، قرآن کے ترجمے تک پہنچتا ہے، تفسیر تک پہنچتا ہے، نکات تک پہنچتا ہے، قرآن کے اشارے تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان لے کر آیا، پیغمبر پر ایمان لے کر آیا، قرآن کے سامنے اپنے دل دماغ کو قربان کر دیا۔ اس کا رزق دوسرا کیا ہے کہ بہت جلد زمین اسلام سے آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ حقیقت بہت جلد کھل کر آ جائے۔ ابھی تقریر شروع نہیں کیا، اشعار کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہی سر بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کے سامنے بھی نتیجہ آئے گا کہ روزانہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آؤٹ گوئنگ ہی نظر آتا ہے، انکمنگ نظر نہیں آتا۔ آؤٹ گوئنگ کے چرچے ہوتے ہیں، انکمنگ کے چرچے نہیں ہوتے۔ یہاں سے ایک پٹی ادھر جاتی ہے لیکن وہاں کا پاورفل ادھر آتا ہے۔ يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ آیت صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں تھی، اس کے بعد دنیا جب ہے تب تک جماعت در جماعت بغیر کسی آفر کے ساری دنیا کی قومیں بھی دعوت دیتی ہے اپنے دھرم کی، لیکن آفر دیتے ہیں، ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں، آفر نہیں دیتے، کیونکہ دعوت دینا ہمارا کام ہے، آفر دینا اس کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو دعوت تم دو، آفر میں دوں گا۔ کیا آفر؟ داخل ہو جاؤ جنت میں دوں گا۔ دنیا کی کسی لڑکی کا آفر نہیں، اللہ فرماتے داخل ہو جا۔ دنیا میں کالی ملی کی، پیلی ملی کی، غریب ملی کی، امیر ملی کی، دبلی ملی کی، موٹی ملی کی، برداشت کر لے، قبول کر لے، جنت میں تجھے حور دوں گا۔ حور معلوم حور حیدرآباد میں ہے؟ نہیں ہے؟ ارے وہ زبردست لپسٹک لگا لے، پاؤڈر لگا لے، زبردست میک اپ کر لے، ایسا میک اپ کرتی اللہ اکبر کرتے کیا بھی غلطہ ہو رہا ہے؟ یہ جگہ نہیں ہے بھائی، یہ ڈبی والے صاحب نہیں ہے جگہ، آپ جانا کہ پانی میں جا سکتے ہوتا ہے، اتنی جگہ ہے، کچھ بھی بیان چل رہا ہے، ادب کتھا خاموش ہو۔ اللہ فرماتے ہیں دعوت تم دو، ہدایت اور آفر میں دیتا ہوں۔ کسی لڑکی کا آفر میں، کبھی آفر کیا اللہ دیتے ہیں؟ جنت میں حور معلوم؟ کبھی بول رہا تھا نہیں، میں کبھی کرتا ہوں۔ حور کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ذات میں میک اپ ہے۔ دیکھو بوڑھے بھی خوش ہو گئے۔ میرے پھوپا بھی شاعر تھے، انتقال ہو گئے، جمشید پور میں ٹاٹا میں رہتے تھے، وہ تھے مدراس والے، وہاں جا کر سیٹل ہو گئے۔ ان کے میں جب جاتا تو چھوٹی سی مجلس ہو جاتی شعر شاعری کی، بڑے اچھے عکس تھا تخلص ان کا۔ ان کا ایک شعر ایک ہی مرتبہ وہ پڑھے، ایک ہی مرتبہ میں مجھے یاد ہو گیا، کیونکہ عشقیہ شعر تھا۔ نماز میں بھی میری شوخیاں نہ گئی، نماز میں بھی میری شوخیاں نہ گئی، پڑھی اسی آیت کو جس میں ذکر حور آیا،
وہی اسی آیت کو جس میں ذکر حور آیا، حور بولے تو آیت یہ نہیں حیدرآباد کے منڈور کے سمے لگا منہ دھونے سے پہلے حور، منہ دھو رہی ہے تو لنگور. شادی محل میں لڑکیاں عورتاں سب میک اپ کر لگا، برس بیٹھے تھے کہتے اچانک ایک جن آ گیا. جن آتے کی پوری عورتیں چیخا مارے کرتے جن آگا جن آگا جن آگا بول کر. جن کو دیکھتے ہی عورتیں ڈر گئی، جن ڈر کو بھاگا. 2 گھنٹے کے بعد جن چیخ آ جاتے تھے اسے تو نہیں کرے، یہ عورت اپنے منہ دھو لی کو ڈر کو پہ. غرض میرے دوستوں وقت کا تقاضا ہے، نکاح سنتے جاؤ، جاؤ در جاؤ آ رہے. پہلے بھی اسلام، اب بھی اسلام، بعد میں بھی اسلام. اسلام ہی صحیح مذہب ہے، اسلام ہی صحیح دھرم ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، لاکھوں ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، کتاب کی شکل میں، رہبر کی شکل میں، احکامات کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، آداب کی شکل میں، شرم کی شکل میں، حیا کی شکل میں ہمارے پاس لاکھوں دلائل موجود ہیں. بات اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ سامنے والے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میں نے یہ باتیں کیوں عرض کیا؟ اس شعر کے ذہن میں آ گئی بات کہ ساری دنیا میں 6000 سے زیادہ تقریباً مذاہب ہیں. ایک مسلمان کو چھوڑ کر بقیہ تمام دھرم والے اپنے مذہب کے نام پر جینا جانتے ہیں. ایک مسلمان ہے جو صرف اپنے مذہب کے نام پر مرنا جانتا ہے. بات پکی. ساری دنیا کے دھرم والے، میں چاہوں تو نام بھی لوں لیکن میں چاہتا نہیں کہ انتشار ہو. ساری دنیا کے مذاہب والے محبت اپنے مذہب سے کرتے ہیں، کرنا چاہیے. کمرے کا بچہ کمرے کو پیارا، ہمارے ماں باپ ہم کو پیارے، ہمارا دھرم ہم کو پیارا، ہمارا ماحول ہم کو پیارا. ساری دنیا کے مذاہب والے اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، لیکن بڑا باریک فرق ہے کہ ساری دنیا کے مذاہب والے اپنے مذہب پر جینا جانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے، انہیں ولی ہو کہ یلی ہو، متقی ہو کہ غیر متقی ہو، کسی بھی شکل اور صورت کا اور معیار کا کیوں نہ ہو، وہ سب اپنا اپنا عمل ہے. لیکن جب بات اسلام کی آ جاتی ہے، جب بات اللہ کی آ جاتی ہے، جب بات رسول اللہ کی آ جاتی ہے، جب بات قرآن کی آ جاتی ہے، خدا کی قسم یہ واحد قوم ہے جو اپنے مذہب پر مرنا چاہتی. جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے. ٹوٹی ہوئی میزیں یہ بوسیدہ عمارت، ٹوٹی ہوئی میزیں یہ بوسیدہ عمارت، ہم اہل مدارس کو یہ سامان بہت ہے. یہی میں بیٹھا تھا، مدرسے کے بچے چھوٹے 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 بچے، کیا بہترین تقریر. مجھے تو ڈاؤٹ بھی ہوا انہوں جو تقریر کرے ان کو سمجھ میں آئی کہ نہیں.
سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستو، اسٹیج میں آ کر کھڑنا خود یہ قیمت کی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ حیدرآباد میں نکاح ہوتا نہیں ہوتا؟ پورے مودی جی کے مسلک کے کیا نکاح ہوتا، ہونا بار وقت نکاح کرو، زندگی کا مزہ ملے۔ نکاح کرنے میں دیر مت کرو، نکاح ہوتا نہیں، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتا۔ نکاح کے موقع پر لڑکے کو 50 60 یا 100 دوستوں کے بیچ میں بٹھا کر خطبہ نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کرتے۔ ہمارے بنگلور میں کرتے، حیدرآباد میں کرتے نہیں کرتے؟ 50 60 رہتے کہ 10 12 رہتے؟ ارے بولو قبول کرتے 50 60 رہتے؟ میں تو نہیں دیکھا، 12 15 رہتے۔ میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، کتنا سادہ سیدھا نکاح ہے نہ بول کر، لیکن ولیمے میں پتہ نہیں خوف کہاں سے آتی ہے۔ مجلس نکاح میں 10 15 رہتے ہیں، کہ 3 4 نکاح میں بھی یہاں کے اٹینڈ کیا ہوا عاشقان نے میرے یہاں پر الحمدللہ۔ اور ادھر چاہتے ہیں کہ جب بھی میں حیدرآباد میں جاتا ہوں بولتا ہوں تو گھر میں ڈوب کر دیں، تو ان کا زمانہ ہے ایسا بھی ہے۔ 3 4 نکاح میں الحمدللہ یا شریک رہا، 15 20 25 بس ہو گیا، لیکن دعوت میں الحمدللہ وہ بھی حدیث لگا کر آتی، دعوت قبول کرنا سنت ہے یار، داڑھی رکھنا مطلب تحریری، صرف کھانے کی سنت یاد آ گئی، دعوت کی سنت یاد آ گئی۔ مطلب ہو تو سنت سامنے آتی ہے، مطلب نہیں تو سنت یاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ دعوت سنت نہیں ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے میرے پیاروں۔ علماء و مفتیان تشریف فرما ہے، سبق پیش کر رہا ہوں، نوافل کو توڑ کر دعوت کو جانے کا حکم ہے، فرائض کو نہیں، باقی بات کو نہیں۔ دعوت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ دعوت دینے والے کا پیسہ کیسا ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ ہر قیامت در گھسی پیر گٹلی یا کبیر، ارے دعوت سنت سب جا کر کھا لیں گے، نہیں گئے تو صاحب کا دل ٹوٹ جائے گا، حرام کھائے خدا ناراض ہو جائیں گے، محمد کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوستو ایک بات بیچ میں آ گئی، کھائیے قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ آج امت میں حرام لقمے اتنے عام ہو گئے جس کی وجہ سے دشمن سروں پہ راج کر رہے ہیں۔ ہمارے حرام لقموں کا دشمنوں کی حکومت سے تعلق کیا ہے؟ جوڑ کر بتاتا ہوں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، امریکہ کے پاس نہیں، اسرائیل کے پاس نہیں، نیوزی لینڈ کے پاس نہیں، جاپان کے پاس نہیں، چائنا کے پاس نہیں، خود ہمارے ملک کے اندر ہمارے دشمنوں کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ملک کے اندر طاقت ہے امریکہ سے مقابلہ کرنے کی، ملک کے پاس طاقت ہے جاپان سے مقابلہ کرنے کی، ملک کے پاس طاقت ہے جرمن سے مقابلہ کرنے کی، ملک کے پاس طاقت ہے دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کی۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ پر غور کرو، ساری دنیا کے اندر محمد کے غلاموں کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی طاقت، اصل طاقت تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ طاقت اس وقت کمزور ہے، اس طاقت کا نام ہے دعا۔ دشمنوں کی طاقت جہاں زیر ہوتی ہے وہاں ہماری طاقت دعا کا پمن شروع ہوتا ہے۔ ارے میرے دوستو، لمحوں میں ایسے دشمنوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر دعا کریں گے، دعا بھی اسلام میں ہے، بددعا بھی اسلام میں ہے۔
دعا کی بھی اجازت ہے، بد دعا کی بھی اجازت ہے۔ نبی نے دعا بھی کی ہے، نبی نے بد دعا بھی کی ہے۔ بعضوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، غلط ہے، مطالعے کی کمی ہے۔ نبی نے بھی بد دعا دی ہے، صحابہ نے بھی بد دعا دی ہے، اولیاء نے بھی بد دعا دی ہے۔ وقت آنے پر دعا بھی دو، وقت آنے پر بد دعا بھی دو۔ محمد کے غلاموں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، محمد کے غلاموں کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنا بھی شریعت میں ہے، بد دعا کرنا بھی شریعت میں ہے۔ اگر ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں اپنی کمزوری کو، مایوسی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کی مدد طلب کر کے اگر دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیتے، رب کعبہ کی قسم آج ایک دشمن بھی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ لیکن کیا دعا قبول ہوگی، کیا بد دعا قبول ہوگی؟ ہمارے پیٹ میں حرام ہے نا، حرام جھنجھوڑا اس معصوم نے۔ وہ لڑکے جو جوڑے جہیز میں مبتلا ہو کر شادیاں کیے، بتا گئی کہ مجلس میں بیٹھے رہے تو ان کا ضمیر ان کو بانٹنے کے لیے کیسے اجازت دیا؟ شرم نہیں آتی؟ آج تمہاری اصلاح کے لیے معصوم بچوں کو منبروں پہ کھڑانا پڑ رہا ہے۔ عمر چھوٹی، خد و خامت چھوٹا، پاسبان چھوٹی، بات تو وہی ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ آدمی کیا کہتا ہے یہ دیکھو، کون کہتا ہے یہ نہ دیکھو۔ چھوٹا صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، بڑا صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، غریب صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، امیر صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، ہمارا اپنا صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، غیر صحیح بات کرتا ہے تو قبول کرو۔ یہ چھوٹا، یہ چھوٹی زبان خد و خامت چھوٹی ہے، اس کی تقریر کو واق تو کر دیے، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے جو جوڑے لے کر شادی کیے ہیں، اور ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ شادی کرنا ہی نہیں ہے ایسے نوجوانوں کو، ایسے مسلمانوں کو شادی کرنا ہی نہیں ہے جو جوڑا لے کر شادی کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ اگر خطرہ رائی کے جانے کے برابر بھی شرم ہے۔ یہ بچے کی تقریر سمجھ میں آئی ہے؟ جو لیے واپس کرو، جو لینے کا ارادہ کرتے ہیں وہ توبہ کرو۔ واپس کرنا واجب ہے پیارو۔ پارٹی کا خرچ واپس کرنے کی فکر ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ شادی کے موقع پر جوڑے جہیز کے نام پر جو پیسہ وہاں سے لیتے ہیں اسے واپس کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو حشر کے میدان میں محبتیں اپنی طرف ہوں گی، مطالبے اپنی طرف ہوں گی۔ خالی بچوں کی ہمت پر بات آ گئی اور آگے بڑھنا ہے۔ آج جہاں بھی جاتا ہوں اکثر صبح شام سفر ہی سفر میں رہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کچھ عنوانات ہر جگہ کا مرض میرے سامنے آتا ہے۔ ان میں سے ایک مرض کیا آتا ہے؟ ہماری قوم کی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر جا رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں ہو، لیکن ہے تو اپنی جگہ پر۔ میں ریاستوں کا نام لینا نہیں چاہتا، صرف 5 دن پہلے ایک سفر کو جا کر آیا، اس میں یہ ساتھی بھی نہیں تھے، ایک اسٹیٹ کو جا کر آیا، 15 یا 20 کلومیٹر دور پر دوسری ریاست شروع ہو رہی ہے۔ ایسے 2 ریاستوں کے بیچ میں اس حادث کا پروگرام ہوا، وہاں تقریباً 30-40 علماء جلسے میں آئے۔ جلسے کے بعد رات کو مجھے قیام کرنا تھا، اس کے بعد انہوں نے علماء بیٹھ کر ایک عجیب بات بتائے، مولانا یہاں جو پروگرام ہوا یہ 2 ریاستوں کا سنگم ہے، 15-20 یا 25 کلومیٹر میں ایک اور ایک ریاست شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ دینی کا حال یہ ہے، ایسا حال ہے، ایسا حال ہے۔ بتاتے بتاتے ایک عالم دین نے کہا 2018 سے لے کر 2023 تک تقریباً 20,000 لڑکیاں مبتلا ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، قیام آپ کے پاس ہے اس حادث کا، میں بتاؤں گا فرید صاحب آپ کو وہ کون سی ریاستیں ہیں جہاں یہ بہت بڑا 20,000 بچیاں ہماری جس کی پیدائش پر آزاد دی گئی۔ اور
غور کرو نوجوانوں، غور کرو، اور نوجوانوں کے باپ ماں سب غور کرو۔ 20,000 بچیاں 200 کلومیٹر یا 250 کلومیٹر کے راؤنڈنگ میں 20,000 بچیاں مرتد ہوئی ہیں۔ خدا را اس کو سنسر کر دینا، کٹ کر دینا، وائرل نہ کرنا، یہ ہماری عزت ہے عزت، ورنہ دشمن پیروں سے تالیاں ماریں گے، خوش ہو جائیں گے۔ کرناٹک کا ایک فیران ابھی تقریر میں کہتا ہے مسلمان لڑکیوں کو محبت کے اور دولت کے جال میں پھنساؤ اور ان کے شادیاں کرو۔ 20,000 بچیاں ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہنیں اسلام کی بیٹیاں